نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل کے ذریعے سے میں وہ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا ہے اگر نیک نیتی دلوں کے اندر ہو، اور بہت ساری معاملات ہیں جن کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ موت، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک حقیقت ہے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو اس موت کے حوالے سے سب سے پہلی ہدایت جو اسلام میں ہمیں دی گئی ہے کہ اگر کسی کا آخری وقت آ جائے تو مسلمانوں کو جو اس میت کے پاس ہوں، یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس کو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور اس تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے تھوڑا سا اونچی آواز سے کہ وہ سن سکے، کلمہ تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، اس کو زبردستی پڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ خدا نخواستہ وہ انکار کر دے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو اس سے کام بننے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اسے اس کی صرف تلقین کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹا دیا جائے اور جسم کے اعضاء اس کے سیدھے کر دیے جائیں، آنکھیں اور ہونٹ اگر کھلے ہوئے ہیں تو بند کر دیے جائیں۔ ہونٹ بعض اوقات بند نہیں ہوتے تو اس کے لیے پھر ایک کپڑا لے کر ہم ٹھوڑی کے نیچے سے سر کی طرف جو ہے اس کو باندھ لیں تاکہ ہونٹ صحیح طرح سے، منہ صحیح طرح سے بند ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے اور رونے اور نوحہ اور واویلا کرنے سے گریز کیا جائے۔ عام طور پر اس موقع پر خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ شور واویلا شروع کر دیتی ہیں اور داڑے مار مار کر لوگ روتے ہیں، جو سخت گناہ ہے۔ رونا اور آنسو بہانا منع نہیں ہے، دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے، یہ تو فطرت انسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیاروں اور عزیزوں کی وفات پہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے، لیکن آواز نکال کر بین اور نوحہ کرنا اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جان کنی کے وقت، مرنے کے وقت جب جان نکل رہی ہو تو اس وقت سورہ یاسین ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض علماء اختلاف بھی کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں، پڑھتی ہیں۔ تو جان کنی کے وقت سورہ یاسین کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب مردے کو غسل وغیرہ کفن دے کر رکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ احادیث اور صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا۔ سورہ یاسین کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہے، امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور حاکم اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم اور ابن حبان نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی مردے کی جب جان نکل رہی ہو، جب اس کا آخری وقت ہو تو اس کے قریب جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فقہ السنہ میں بھی اس کی تائید کی ہے، اور کہا ہے کہ مسند الفردوس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ اپنے مردوں کے قریب پڑھ جائے۔ اس کے بعد میت کے اوپر چادر وغیرہ ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا جائے، اور جتنا جلد ہو سکے اسے غسل اور کفن دیا جائے۔ قبر اور تدفین کے معاملے میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں تاخیر مت کرو۔ ایک، لڑکی جب اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو پھر ٹال مٹول مت کرو، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر مت کرو، اور تیسرا میت کی تدفین میں تاخیر مت کرو۔ اور اس معاملے میں صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اگر رات کو کسی کی رات کو جو ہے وہ کسی موت واقع ہو گئی
تو رات کے عمل میں ہی انہوں نے قبر تیار کر کے اس کو ہی تدفین کر دی اور نماز جنازہ پڑھ لی. دوسری دن صبح کا انتظار نہیں کیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں روشنی وغیرہ کا انتظام کتنا مشکل کام تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے سامنے تھی کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی تدفین میں تاخیر مت کرو. اور ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ وہ حبشی عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے اور مسجد نبوی میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی، جب وہ مسجد سے غائب ہو گئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ حبشی عورت کہاں گئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کی موت واقع ہوئی تھی تو ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی بلکہ نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے محبت کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی. اس سے قبر پر نماز جنازہ ادا کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور علماء اور فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی ہو تو زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو تو وہ شخص قبر میں آ کر قبر کے اوپر کھڑا ہو کے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، خواہ تنہا ہو یا خواہ چند لوگ ہو. تو اس طرح سے اس میت کو جب غسل اور کفن دے دیا جائے تو اس کے بعد تدفین کا عمل، قبر کی تیاری جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی تاخیر قدرتی طور پر ہو، بعض پتھریلے علاقے ہوتے ہیں جہاں قبر کھودتے ہوئے پتھر نکل آتا ہے، پھر اس میں کوئی وقت لگ جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات آدھا دن یا پورا دن لگ جاتا ہے قبر کی تیاری میں، کیونکہ بعض علاقوں میں جو ہے وہ قبریں پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھی جاتی، تو اس کی وجہ سے تاخیر ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر قبر بھی تیار ہو جائے اور مردے کا جو ہے وہ کفن بھی ہو چکا ہے، غسل بھی دیا جا چکا ہے، تو پھر نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے صحابہ کرام نے اس عورت کی نماز جنازہ کے حوالے سے اور بعض اور بھی لوگوں کی جو ہے وہ تدفین اور نماز جنازہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ خود نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ جی فلاں صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، جی فلاں صاحب جو ہے وہ لندن سے ان کی فلائٹ چل چکی ہے، خلیج سے وہ آ رہے ہیں، کل پہنچ جائیں گے، اس کو امانتی طور پر دفن کر دیا جائے. پتہ نہیں کیا کیا آراء لوگوں کی طرف سے آتی ہیں اور کیا کیا الٹے سیدھے کام ہم کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور صحابہ کا طریقہ کیا رہا ہے؟ جہاں کہیں لوگوں کی موت واقع ہوتی تھی وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، تاخیر نہیں کی جاتی تھی اس معاملے. احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے تو وہیں پہ دفن کر دیا گیا، وہاں کوئی قبرستان تو نہیں تھا. بدر میں شہید ہوئے تو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. صحابہ کرام غزوات کے لیے اور جنگوں کے لیے اور جہاد کے لیے نکلے تو جس کی جہاں موت واقع ہو گئی یا جہاں کوئی شہید ہوا وہیں اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ کی امانت اللہ کے حوالے اور مٹی کے حوالے. منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹایا گیا، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ اللہ کی امانت جو ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. خواہ مخواہ کی مطلب یہ ہے کہ تاخیر اور بیجا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ انتظار کرنا اور فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. بے شک وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، لیکن اس کے لیے لمبی انتظار کرنے کا کوئی ثبوت جو ہے وہ سنت سے صحابہ کے عمل سے ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں یہ جو کرونا مرض پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی بعض خلیجی ممالک نے تو یہ فیصلہ کر دیا اور قانون بنا دیا کہ اس مرض کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوگی تو اس کی تدفین اسی ملک کے اندر کر دی جائے گی. بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور ویسے بھی اس مرض سے ہو یا کسی بھی مرض سے ہو، جہاں کہیں مسلمان کی موت واقع ہو جائے تو اس کی تدفین تو وہیں ہونی چاہیے. اب یہاں سے اٹھا کر ہم بر صغیر کے ملکوں میں جو ہے وہ اپنی میتیں لے جاتے ہیں، کتنے دنوں کی بلکہ مہینوں کی بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، کتنا قرآن جو ہے وہ گھروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، کس اذیت ناک جو ہے وہ مطلب کیفیت سے لوگ گزرتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو، اس کی تدفین کر دو، نماز جنازہ پڑھ لو، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے وہ جو ورثاء ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، ان کو صبر آ جاتا ہے. اور اگر آپ نے وہ میت یہاں رکھی ہوئی ہے، روزانہ فون کر رہے ہیں، جی کیا ہوا، کاغذات مکمل ہوئے نہیں، کب کی فلائٹ، کون سی فلائٹ میں جو ہے وہ جگہ ملی کیا،
مہینوں گزر جاتے ہیں، اور کس کیفیت اور کس کرب کی حالت سے لوگ جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم جھوٹ سے کام لیتے ہیں، گھر والوں کو مطلب یہ ہے کہ طفل تسلیاں دیتے رہتے ہیں، نہیں جی یہ نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، بندہ مرا ہوا جو ہے پڑا ہوا ہے، اور ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کہیں ایک واقعات کا میں نہیں شاہد ہوں کہ جی ابھی ایسا ہے یا ویسا ہے، سیریس ہے، فلاں امکان ہے، حتیٰ کہ جب وہ مطلب یہ ہے کہ جنازہ اپنے ملک میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس وقت گھر والوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ اس کو تو مرے ہوئے مہینہ ہو گیا۔ تو یہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور صحابہ کے عمل کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہاں تدفین کا عمل بھی بڑے احسن طریقے سے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، تو ہمیں اسی طریقے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ شہداء کہلاتے ہیں، اور وہ شہداء جو حق اور باطل کے مارکے میں، اسلام اور کفر کی لڑائی میں شہید ہو جائیں، ان کے بارے میں احادیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن پہنایا جائے، اور نہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، جیسا شہدائے احد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف بھی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں پہ غزوہ احد کی طرح اگر ہنگامی صورتحال ہو، اس کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو پھر اجتماعی طور پر پھر جو ہے اجتماعی طور پر تدفین بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر نماز جنازہ پڑھے، بغیر غسل اور کفن دیے دفن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ اگر وقت میسر ہو اور کوئی ہنگامی صورتحال نہ ہو تو شہداء کو بھی غسل اور کفن دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب ہمارے سامنے ہے تو اسی پر عمل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ انہی زخموں کے ساتھ اللہ کی راہ میں کلمہ شہادت بلند کرتے ہوئے اپنی شہادت کی گواہی کے ساتھ خون آلود کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کسی کی موت جو ہے احرام کی حالت میں واقع ہوتی ہے تو اس کے غسل اور کفن کا تو اور نماز جنازہ کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا ہے کہ احرام کے کپڑوں میں ہی اس کو جو ہے وہ کفن دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے اور پڑھی جائے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی جو اقسام بیان کی ہیں، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جو ہیں وہ 7 قسم کے ہیں۔ ان میں آپ نے فرمایا کہ طاعون کے مرض سے مرنے والا شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، اور ذات الجنب کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ اس بیماری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اور جو شارحین اور محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ نمونیا کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کے اندر یا سائیڈ میں جو ہے وہ کوئی دانے سے نکل جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کھانسی اور بخار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ذریعے سے نمونیا ہو جاتا ہے۔ میں نے جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ آج کل کرونا کے جو اثرات ہیں اور اس کے بارے میں جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ بگڑی ہوئی نمونیا ہی کی ایک شکل ہے، اور شاید اس بیماری کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس بیماری سے مرنے والے بھی شہید ہیں، اس میں شاید اس کرونا کے مرض کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس بیماری کوئی بھی، بہرحال بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی وبائی مرض جو ہے اس سے مرنے والا آدمی جو ہے وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں جیسے ہیضہ وغیرہ یا کچھ اور مرض ہو گیا تو اس بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طرح زچگی میں مرنے والی عورت جو ہے وہ شہید ہے، اور اپنے مال و جان کی حفاظت کرنے والا جو ہے وہ اگر حفاظت کی وجہ سے مارا جائے تو شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہو، یعنی اللہ کے راستے میں علم کے حصول کے لیے نکلا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے، کسی ایسے مقصد کے لیے نکلا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہے، تو اس کی بھی موت واقع ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ 7 قسم کے جو شہید ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ ان شہداء کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان سب کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، اور ان کے نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ اب میت کے حوالے سے ایک بات جو سب سے
اہم ہے وہ یہ کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کی وراثت کی تقسیم سے بھی قبل اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ اس کے قرض کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، اور اگر کوئی قرض ہوتا تو وارثوں کے کہتے کہ اس کا قرض ادا کر لیں، اور اگر کوئی بھی قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ سے الگ ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کر لو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کو کیا اہمیت دی گئی ہے۔ تو وراثت کی تقسیم سے بھی پہلے مرنے والے کے ذمے اگر کوئی قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد وراثت شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ہمارے بر صغیر میں لڑکیوں کو، خواتین کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ مرنے والے کے وارثوں میں جو ہے اس کی نرینہ اولاد کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وہ اولاد بھی شامل ہے جس میں لڑکیاں ہیں، یا اس کی مرنے والے کی اگر کوئی زوجہ ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر جو اصول بیان کر دیے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کا حصہ جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں، لڑکے کے مقابلے میں لڑکیوں کو، یا مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملے گا، تو ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے وراثت کی تقسیم کے وقت ان کا حق جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے یہ ہے کہ میت کو جب غسل وغیرہ دے دیا گیا اور نماز جنازہ ادا کرنی ہے تو نماز جنازہ کے لیے سب سے پہلی بات یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میت نے کسی معین شخص کے لیے وصیت کی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے جو وصی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اسلامی نظام زندگی ہو اور وقت کا یا علاقے کا حاکم جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اور اہلیت ہو جو آج کے دور میں لوگوں کے اندر کمی پائی جاتی ہے، تو اس حاکم کو جو اولی الامر کی حیثیت سے وارث ہوتا ہے اس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق پہنچتا ہے، ورنہ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو نماز جنازہ پڑھانا چاہیے۔ لیکن اگر وارث جو ہے وہ خود کسی اور کو اجازت دیں تو کوئی دوسرا بھی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے تیز چلنا سنت ہے، اور نماز جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے بآواز بلند ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو علماء نے بدعت اور مکروہ کہا ہے۔ صحابہ کرام اس کو سخت معیوب سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کسی نے اونچی آواز سے کہہ دیا کہ میت کے لیے استغفار کرو، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا اللہ تیری مغفرت نہ کرے، تو نے ایسا کیوں کہا؟ کہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے نہ تو لوگوں کو اس کی ترغیب دی جائے اور نہ آواز بلند ذکر۔ اب ہمارے ہاں اس قدر زوردار طریقے سے کلمے کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آواز بلند کلمے کا ذکر کرو، اور مولوی حضرات اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے عمل کے بالکل کھلی خلاف ورزی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے اور آخرت کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے بلا آواز بلند۔ اگر کوئی ذکر کرنا بھی چاہتا ہے تو ذکر خفی کرے گا، دل کے اندر کرے گا، زبان سے اور اونچی آواز سے نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں قرأت جو ہے وہ سری ہے یا جہری ہے، بعض مقامات پہ اس میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ جہری قرأت کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، لیکن جمہور علماء اور فقہاء کی رائے بھی یہی ہے اور محدثین کی رائے بھی یہی ہے، اور عام طور پر صحابہ کا طریقہ یہی رہا، اور امت کے متواتر عمل سے یہی بات ثابت ہے کہ نماز جنازہ میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ جہری نہیں بلکہ سری طور پر اخفا کے ساتھ آہستہ پڑھا جاتا ہے، یعنی امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا۔ اس لیے جو چیزیں امت کے اندر متواتر طریقے سے جو ہے متفق علیہ چلی آ رہی ہیں، خام خواہ جو ہے وہ اس میں اختلاف پیدا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آگے ہی امت کے اندر اختلافات بے شمار ہیں، تو اس لیے اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا یا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ثنا اور فاتحہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اہل کوفہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کوفہ کے جو مسلمان تھے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بجائے صرف ثنا پر اکتفا کرتے تھے،
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی۔ تو بخاری کی احادیث مستند ترین احادیث ہیں، تو اس بنیاد پہ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کیونکہ نماز جنازہ تو ویسے ایک دعا ہے، لیکن بہرحال اس کو نماز اور صلاۃ تو کہا گیا ہے حدیث کے اندر، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ثنائی پڑھتا ہے تو اس سے بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اختلاف کو کم سے کم کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیت ہمارے ہاں نماز جنازہ پہ اعلانیہ سنائی جاتی ہے کہ نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے، حالانکہ نیت بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نماز جنازہ کی نیت کے لیے گھر سے نکلا ہے، آیا ہے، وضو کیا ہے، اب کھڑا ہوا ہے، تو وہ تو نماز جنازہ ہی پڑھنا چاہتا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ البتہ لوگوں کو رہنمائی اس کی کرنی چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو وہ نماز جنازہ کی دعائیں وغیرہ نہیں آتی ہیں تو وہ سیکھنا چاہیے اور ان کی طرف جو ہے وہ رہنمائی اور توجہ دلانا چاہیے۔ نماز جنازہ کے بعد رواج بن گیا ہے ایک ہمارے ہاں کہ نماز جنازہ پڑھ کر پھر اس کے بعد اجتماعی دعا لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور صحابہ کے طریقے سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ آج کے دور میں میں نے بہت سارے بریلوی مکتب فکر کے علماء کو بھی دیکھا ہے، ایک صاحب تو بہت بڑے اجتماع کے اندر قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا جو ہے وہ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ لوگ رسم و رواج کی طرف اس طرح دوڑ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو ان کے سامنے واضح بھی کر دیا جائے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم رواجی مسلمان ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد نہیں بلکہ تدفین کے بعد اجتماعی دعا کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، بلکہ لمبی دعا کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد جب قبر وغیرہ مکمل ہو جائے تو پھر ان کے لیے استقامت کی دعا کرو۔ البتہ اس میں جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اتنا دیر تک دعا کرو کہ جتنا دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں بلکہ بعض جو ہے علماء حدیث کے نزدیک یہ موضوعات میں شامل ہے۔ جس نے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی ہو، جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ بعد میں آ کر قبر پر بھی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر نماز جنازہ میں کوئی پہلی تکبیر کے بعد شریک ہو تو تکبیروں کی قضا کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، جہاں شامل ہو اس کے بعد جو ہے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ درست ہوگی۔ جن کی نماز جنازہ کے بارے میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، مثلا خودکشی کرنے والے، قصاص وغیرہ میں قتل ہونے والے، اس طرح بے نمازی یا فاسق و فاجر جو ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے، خواہ اس نے خودکشی کی ہے یا قصاص میں قتل ہوا ہے یا وہ بے نمازی تھا، فاسق و فاجر تھا، سب کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، یہی جمہور کی رائے ہے۔ البتہ مقروض شخص کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کی لیکن دوسروں کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی بچی بچہ جو ہے وہ حمل کے 4 مہینے کے بعد پیدا ہو اور وہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے یا مرا ہوا پیدا ہوا ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق پائی گئی ہے، مثلا کوئی حرکت تھی یا کوئی آواز سنائی دی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن 4 مہینے سے قبل اگر وہ حمل جو ہے وہ گوشت اور لوتھڑے کی صورت میں جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن زندگی کے آثار اگر اس کے اندر پائے گئے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور غسل اور کفن کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مسلمان ملکوں میں مسلمان نوجوانوں کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور پھر بعض ملکوں میں مثلا فلسطین ہے، کشمیر ہے، بعض مقامات پہ جو ہے وہ نوجوانوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کی میت بھی جو ہے وہ واپس جو ہے اہل خانہ کو اور وارثوں کو نہیں ملتی۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ کشمیر سے کسی خاتون نے
ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین کو جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ان کی میت بھی ہمیں نہیں ملتی، تو جب ہمیں اطلاع ملتی ہے یا جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں تو ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فقہ حنفی میں غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ میں علماء کرام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جس معاملے میں ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس میں پھر کیا فقہ کی حیثیت، کسی فقہی مسلک کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے بڑھ کر ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ایک مسئلہ بیان کیا اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، تو انہوں نے عرض کر دیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ایسا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا، اور تم ابو بکر اور عمر کی جو ہے وہ بات کر رہے ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا عمل کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر ہستیوں کی بھی رائے پیش کی جائے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے امام کی رائے یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہماری فقہ یہ کہتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کے حکمران نجاشی، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صف بندی کا حکم دیا اور آپ امامت کے لیے آگے کھڑے ہوئے اور آپ نے سب کو جمع کر کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی کوسوں میل دور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہمارے علماء یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اور پھر یہ امت کا متواتر عمل ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ نے تو فقہ و سنہ میں یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے اور ان کے ہاں اس پہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معروف علماء کرام یا امت کے اندر جن کو کوئی عظیم مرتبہ حاصل ہے، ان کی نماز جنازہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں غائبانہ طور پر ادا کی جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین رہنمائی موجود ہے، تو وہاں ہمیں سنت رسول کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ فقہاء اور ائمہ کرام نے بھی یہ فرمایا کہ جب ہماری رائے کے مقابلے میں تمہیں کوئی حدیث رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جائے تو اس کے اوپر عمل کرو اور ہماری بات کو دیوار پر مار دو۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مسلکوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ اور رسول کے بات کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اجتماعی نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے اگر کہیں جو ہے وہ کسی وبا کی وجہ سے یا جہاد یا کسی اور معاملے میں اجتماعی طور پر، اور اس میں مرد اور خواتین اور بچے بھی ہوں، تو سب کی اکٹھی نماز جنازہ ادا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ آج کل جو اختلافات اس سلسلے میں جو ہے ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں اور بعض علماء ان کو بڑی ہوا دے رہے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں نے ہمارا اگر جینا حرام کیا ہوا ہے تو ہمارے بعض مولویوں نے ہمارے لیے مرنا حرام کر رکھا ہے۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہاں عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ سوالات اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی ایک طرف ہوتی ہے اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج کا دین جو ہے دوسری طرف ہوتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معروف شخصیت ادیب اور مصنف پروفیسر غلام جیلانی برق نے ایک کتاب لکھی ہے، دو اسلام، کہ ایک اسلام وہ ہے جو ہماری معاشرتی روایات کے ذریعے سے مولوی حضرات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ یعنی ایک رواجی اسلام ہے اور ایک حقیقی اسلام ہے۔ تو بہت سارے جو ہے وہ اختلافات ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہمارے مولوی حضرات جو ہے وہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں
اور ہر مکتب فکر جو ہے وہ اپنے ان مخصوص طریقوں کے اوپر عمل کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کی فضا کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد فوری طور پر اجتماعی دعا ہے، جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے کلمے کا ذکر کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نماز جنازہ کے ساتھ خرامہ چلتے ہوئے مولوی حضرات قدم نکالتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ غیر محرم مردوں کے جنازے کی منہ دکھائی، غیر محرم خواتین کو منہ دکھایا جاتا ہے، اور غیر محرم خاتون کا جنازہ غیر محرم مردوں کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں مولویوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے علاقے میں کئی ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اس پہ شور اور واویلا شروع کر دیا کہ فلاں آدمی کی بیوی فوت ہو گئی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں ذرا ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن و سنت کے یہ جو واضح دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں کہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بات میں نے اب سوچی ہے اگر مجھے پہلے سمجھ میں آ جاتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل دیتی اور ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ امام احمد اور ابو داود نے اس حدیث اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے یا اب مجھے سوجی ہے، اگر پہلے جو ہے یہ بات میں سمجھ جاتی تو ہم خواتین ہی اور ازواج مطہرات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، دارقطنی اور بیہقی کی روایت ہے کہ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو مولوی حضرات اس کو انہونی بات کہیں گے، تو یہ احادیث کیا نعوذ باللہ غلط ہیں۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود غسل دیا۔ تو میں ان مولوی حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے نہیں تھے تو غسل کیسے دیتے تھے؟ تو نہ صرف یہ کہ چہرہ دیکھنا جائز ہے بلکہ مرد اپنی خاتون کو بھی غسل دے سکتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو بھی خامند کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو جو ہے وہ غسل دیا۔ تو اتنے شواہد قرآن سنت سے ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم نے اس مسئلے کو قیاس سے کیا بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح کسی کی مرنے کے بعد سوگ کا معاملہ ہے۔ سوگ جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے جو وارث ہیں کسی مردے کی، ان قریبی خواتین کو 3 دن تک سوگ بنانے کی اجازت ہے۔ البتہ جس خاتون کا شوہر وفات پا گیا، خاوند وفات پا گیا ہے، اس کے لیے عدت کے مکمل ہونے تک یعنی 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ سوگ ہے۔ وہ میک اپ وغیرہ اور زیب و زینت نہیں کرے گی، اپنے گھر سے بغیر کسی شدید ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی، لیکن مردوں کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 دن کا سوگ جو ہے وہ مردوں اور خواتین کے لیے نہیں، مرد حضرات کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے۔ خاتون کی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے اسے 3 دن تک جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے سوگ کی اجازت دی گئی ہے، اور خاتون جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، تو خاوند کا سوگ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ عام لوگوں کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے کسی میت کے اوپر۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو میں نے فقہ کی مشہور کتابوں سے اور سب سے زیادہ استفادہ میں نے فقہ السنہ سے سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب سے کیا ہے، جس میں انہوں نے کسی ایک مسلک کو ترجیح نہیں دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو